باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس پاک مہینے میں، اس رمضان کے مہینے میں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ ہم سب کے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھرو ہمارے تک آیا ہے۔ قرآن کو 23 ایئرس لگے، 23 ایئرس 4 منتھس لگے ہیں۔ تو قرآن جب آیا تو قرآن ٹائم ٹو ٹائم آیا ہوا ہے۔ قرآن ایک ساتھ میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کر کے 23 ایئرس لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو آیا ہے وہ ہمارے ہدایت کے لیے ہے، وہ فرقان ہے۔ فرقان کیا ہے؟ وہ جو صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کر سکے، جو رائٹ اینڈ رانگ کے بیچ میں فرق کر سکتے، وہ فرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اللہ کا کلام، آخری کلام اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بھیجا جس مہینے کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور اس مہینے کی اہمیت دیکھیے جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو ہمیں سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو بھیجا ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ہم بندے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو جائیں، ہم لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ جب ہم لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو عمل کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت نزدیک ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جنت سے بھی اتنے نزدیک ہو جائیں گے۔ کسی بھی چیز کا اگر پرابلم ہے تو ہمیں صرف اور صرف قرآن سے اس کا سلوشن ملے گا۔ جو بھٹک گئے ہیں ان کے لیے اگر ہدایت چاہیے تو ان کے لیے قرآن پڑھنے سے ان کو ہدایت ملے گا۔ جو مشکل میں ہیں اگر ان کو ان کا سلوشن چاہیے تو قرآن میں ہے۔ جو نا امید ہو چکے ہیں اگر ان کو امید دیکھنا ہے تو ان کو قرآن میں ملے گا۔ قرآن کو کمپلیٹلی حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو اپنے زندگی میں عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن عربک لینگویج میں آیا تھا، ہم لوگ کو معلوم ہے۔ قرآن آج الحمدللہ قرآن بہت سارے لینگویجز میں ہے۔ ہم لوگ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ میں قرآن مجھے پڑھنے نہیں آتا تو میں نے نہیں پڑھی، نہیں۔ عربک ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ اس کا جو ٹرانسلیشن، اس کا جو ترجمہ ہے بہت سارے لینگویجز میں ہے۔ تو ہمارا کام ہے، دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ اگر میں کسی سے پیار کرتی ہوں، کسی سے محبت کرتی ہوں اور اگر وہ مجھے میسیج کرتے ہیں تو مجھے سمجھنے کے لیے میں کوشش کروں گی کسی نہ کسی کو پوچھوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہمیں عربک ٹیکسٹ میں، اگر ہمیں قرآن ہمارے پاس ہے اور اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہمارا کام ہے، ہم لوگ ہماری جو لینگویج ہے اس لینگویج کا ٹرانسلیشن لیں، ترجمہ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا میسیج سمجھ سکیں جو لینگویج میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بولنا چاہ رہا ہے ہم نہیں جانیں گے۔ دیکھیے نماز جو ہے، نماز ون وے کمیونیکیشن ہے۔ نماز میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ قرآن ایسا نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے، ایسا چلنا ہے، ایسا کریں گے تو ویسا ہوگا۔ تو قرآن ہمیں اس کو پکڑنا ہے، اس کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے لیے ہم لوگ ہمیشہ عربک ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ جب ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے۔ دیکھیے کوئی بھی ممی کے پیٹ سے جب ہم لوگ آتے ہیں تو ہم لوگ کوئی لینگویج سیکھ کے نہیں آتے، بعد میں جا کے سیکھتے ہیں۔ تو اگر عربک لینگویج بھی نہیں آتی ہے یا ٹرانسلیشن سمجھ میں نہیں آتا تو ہم لوگ ہمارے لینگویج میں ٹرانسلیشن لے کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔
یہ نہیں کہ صرف اگر ہم لوگ عربک لینگویج پڑھتے تو گناہ نہیں، وہ بھی دونوں بھی ضرورت ہے. اگر ہمیں کوئی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کا میننگ جاننا بہت ضروری ہے. آج ہمارے بچے ہو یا ہم لوگ ہو، آج ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈگریز لے رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹ پہ ہیں. کیسا ان لوگ نے اتنی اسٹڈی کی ہے، جب جا کے ان کو اتنی پوسٹ ملی ہے، ڈگریز ملے ہیں. تو دنیا کے لیے جب ہم لوگ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں ہم لوگ ہمارے آخرت کے لیے کر سکتے ہیں. اور دنیا تو چند دنوں کے لیے، 50-60 سال کے بعد یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اس کے لیے ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں. اور وہ زندگی جس میں ہم لوگ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کیا ہم لوگ ایک نئی چیز نہیں سیکھ سکتے؟ اس کے لیے کیا ہم لوگ ایک ترجمہ کا قرآن لے کے ترجمہ نہیں پڑھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب للمتقین. ایک کتاب جو ہے ہدایت کے لیے ہے. ہدایت کس کے لیے؟ ہدایت ہے نا گائیڈنس کے لیے. آج ہم لوگ کو گائیڈنس کی سخت ضرورت ہے. جیسے ہم سب ماشاءاللہ سے، میرے خیال سے ہم سب جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم لوگ سب سے فرسٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت مانگتے ہیں، کیونکہ گائیڈنس ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہدایت ہے تو دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ تمہارے لیے گائیڈنس کے لیے آئی، ہدایت کے لیے آئی ہے، دنیا اور آخرت کے لیے گائیڈنس کے لیے آئی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن، آپ کو جو قرآن دیا گیا وہ سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان بنایا ہے. تو کون ہے اس میں سے جو ہدایت پا سکے؟ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں اس کو جتنا ہو سکے آپ میننگ سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا. بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. کوشش کریں آپ جتنا ہو سکے عربک ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. جتنا ہم پڑھیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوں گے، اور ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کیا بتانا چاہ رہا ہے. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن کا جو پڑھنا ہے وہ بہت ثواب ہے. قرآن ہمارے لیے آخرت میں سفارش کرے گا کہ یہ بندہ میرے لیے پڑھتا تھا. تو کوشش کریں کہ قرآن بہت پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں. آخرت میں ہمارے لیے کام آئے گی. اور قرآن پڑھنے سے ہمارے لیے ثواب ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. کیسا ثواب ہے؟ دیکھیے الحمدللہ جب ہم لوگ بول رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ الف لام میم، میں نے کیا بولی؟ الف لام میم، یہ 3 الفابیٹ، 3 حرف ہے نا، 3 حرف کے لیے مجھے 3 ثواب نہیں ملے گا، مجھے ایک حرف کے لیے 10 ثواب ہے. الف لام میم میں نے 3 حرف بولی تو مجھے ابھی 30 ثواب مل گیا. آپ سوچئے صرف ہم لوگ الحمدللہ بولیں گے، الحمدللہ میں کتنے سارے حرف آتے ہیں، الف لام میم دال کتنے سارے آ رہے، تو کتنے ہم لوگوں کو ثواب ملتے جا رہے. یہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اتنا ثواب دینا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوری کتاب دیا ہے کہ ہم لوگ اس کو پڑھیں، اجر پائیں. آخرت سوار ہے ہماری، اور اس دنیا کو بھی سوار ہے اور آخرت کو بھی سوار ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. جو جس کی ہیبٹ تھی عربک ٹیکسٹ میں پڑھتے تھے، کوشش کریں وہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں. بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تو لاسٹ میں بس یہی بولوں گی کہ یہ یاد رکھیں کہ ایک ایک حرف آپ کا جو ہے 10 ثواب دینے والا ہے آپ کو. الف لام میم ایک ورڈ نہیں ہے، الف لام میم 3 حرف ہے، اور 3 حرف کا ہم کو 30 ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سیکھنے سمجھنے والا اور سب سے امپورٹنٹ اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.